کشمیر کے کسان غیر معیاری کھاد کے استعمال کی وجہ سے کئی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف زرعی پیداوار متاثر ہوتی ہے بلکہ زمین کی زرخیزی بھی کم ہو جاتی ہے۔ غیر معیاری کھاد میں ایسے کیمیکل موجود ہو سکتے ہیں جو پودوں کی نشو و نما کے بجائے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں فصل کی مقدار اور معیار دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیے پلوامہ سے سید عادل مشتاق کی ایک خاص رپورٹ۔ وادی کشمیر میں مختلف میوہ جات کی کاشت کی جاتی ہے جس سے یہاں کے کسان اپنا ذریعہ معاش حاصل کرتے ہیں اور یہ جموں کشمیر کے معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہیں اگر ہم جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کی بات کریں تو ضلع پلوامہ میں مختلف اقسام کی میوہ جات کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی بھی کاشت کی جاتی ہے جس سے ضلع کی بڑی آبادی ذریعہ معاش حاصل کرتی ہے۔ تاہم ہر سال کسانوں کی جانب سے شکایت کی جاتی ہے کہ میوہ باغات میں چھڑکنے والی ادویات اور کھاد غیر معیاری ہیں جس سے کسان کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ میوہ باغات کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں کسانوں نے بھی سرکاری اور متعلقہ محکموں سے اپیل کی ہے کہ وہ سیزن شروع ہونے سے پہلے کی ادویات اور کھادوں کی جانچ کریں اور مارکیٹ میں معیاری ادویات ہی دستیاب کرائیں۔ اتنا ہی گزارش کرتا ہوں کہ نقلی دوا یا نقلی کھاد اس پر روک تھام ہونا چاہیے۔ باقی زمیندار کو نقصان ایک سال کے بعد چلتا ہے، تب تک زمیندار کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب تک ٹائم ختم ہو جاتا ہے نا پہلے سے ہی روک تھام ہونا چاہیے۔ فارمر ہر وقت بلیو کرتا ہے کہ گورنمنٹ جسٹیفائی کرے گا، آتے ہیں گورنمنٹ بھی اس میں بڑا انٹرسٹ لیتا ہے، لیکن کسی وقت وہ بھی چوک جاتے ہیں۔ ایکچولی پوری یہ نہیں ہوتی ہے، یہ صرف کھاد کا ہی نہیں ہے، پیسٹیسائڈس ہے جو آج پچھلے کئی سالوں سے آیا ہے کہ نئے فرٹیلائزرس آئے ہیں۔ ریسرچ ہوا ہے مائکرو نیوٹرینٹس، مائکرو نیوٹرینٹس یا میجر نیوٹرینٹس ہے، وہ ان کا مکسچر آتا ہے۔ یہ جو مکسچر نیا آیا مارکیٹ میں، اس میں زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں فارمرز بیچارے۔ غیر معیاری ادویات کی روک تھام کے لیے جہاں محکمہ باغبانی کام کر رہا ہے وہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ بھی غیر معیاری ادویات اور کھادوں کی روک تھام کے لیے کوشاں ہے تاکہ مارکیٹ میں معیاری ادویات اور کھاد دستیاب رہے جس سے کسانوں کو فائدہ ہو۔ اتھرائزڈ ڈیلر سے ہی دوائی خریدے، پہلی بات۔ کہیں وہ کوئی گھر میں بیچتا ہو، کہیں بیچتا ہو، اس سے کبھی بھی وہاں سے نہ خریدے۔ اور اگر کوئی ایسے گاؤں میں کہیں چپ کر کے بیچتا ہے، پلیز ہماری نوٹس میں خبر دے یا ڈائریکٹلی میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس چیز کا بھی کلا کما کر سکیں۔ دوسری بات رہی کہ جب بھی وہ پرچیزنگ کرے اتھرائزڈ ڈیلر سے، اس کو پراپر بل اس سے لے لے۔ جو بھی مال آتا ہے سینٹر سے آتا ہے، مال پہلے ویئر ہاؤس میں آتا ہے، ویئر ہاؤس میں اس میں سیمپلنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ جب سیمپلنگ کا رزلٹ جب آتا ہے، اگر کسی بھی سیمپل کا رزلٹ فیل آ گیا تو سارا مٹیریل سیز ہوتا ہے۔ تب تک وہ مٹیریل مارکیٹ میں نہیں آتا ہے جب تک اس کا سیمپلنگ نہیں ہوتا ہے۔ دراصل غیر معیاری یا نقلی کھاد اور ادویات کی وجہ سے کسانوں کو ہر سال بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کی سال بھر کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسے کسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ متعلقہ حکام کی ہدایت پر عمل کریں تاکہ وہ نقصانات سے بچ سکے۔ پلوامہ سے سید عادل مشتاق کی رپورٹ۔